Iran is moving into its period of maximum leverage because the oil inventories are drawing down. In this period of time, it is going to use that leverage to force the Trump administration to stick to the four corners of the MOU. ابھی جو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا یہ ہیں پروفیسر رابرٹ پیپ. یہ یونیورسٹی آف شکاگو کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایران اپنی لیوریج کا بھرپور استعمال کر رہا ہے تاکہ امریکہ MOU سے انحراف نہ کر سکے، کیونکہ دنیا میں آئل کی جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے کہ اپنی بات منوا لی جائے. پروفیسر پیپ نے ماضی میں ایک اصطلاح استعمال کی، دا ایسکلیشن ٹریپ. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں ایران اور امریکہ کہ وہ جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان کو کچھ ایسے نکات سامنے آتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ جنگ بندی کی طرف نہیں جا سکتے. مثال کے طور پہ اپنا ہرمز پہ فیس لینے کی بات ہے، تو امریکہ نے MOU میں تو مان لیا کہ یہ فیس 60 دن میں کوئی ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں کہ فیس لے لیں، لیکن وہ بہت ہی ایک آبویس چیز ہوگی کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے، اور اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے، اپنے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ بار بار اس کے متضاد بیانات بھی دے رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں ممالک ایک ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے ایک کلپ جو کہ سابق امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سالیون، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اوباما دور میں بھی ایگریمنٹ میں سال سے زیادہ وقت لگا تھا، تو یہاں بھی 60 دن اور یہ ایکسٹینڈیبل ہے، 60 اور دن، 60 اور دن، اور یہ یوں ہی چلتا رہے گا. اکارڈنگ ٹو ہیم دس از دا نیو نارمل. ملاحظہ کیجیے جیک سالیون. 60 days is a kind of ridiculously short amount of time to negotiate a nuclear program. But what they'll do is just keep extending that timeline, I believe, as long as something doesn't happen that fully disrupts it. But I think both sides have enough incentive to keep it going that you'll just see this continue 60 days, then another 60 days, then another 60 days, and that's kind of the new normal we're living in. تو جے کے مطابق یہ معاملہ تو بھی چلے گا، لڑائی بھی چلے گی اور امن کی بات چیت بھی چلے گی. یہی وجہ ہے کہ ایرانیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے شہید لیڈر کی آخری رسومات اب کر لیں، کیونکہ 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. دنیا جہان سے ڈیلیگیشنز گئے ایران، اور اس موقع پہ بہت اچھا ہوا کہ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی آ گیا. سعودی عرب کو بھی احساس ہے کہ ہمیں اپنے معاملات براہ راست ایران کے ساتھ طے کرنے پڑیں گے، اور اس میں پاکستان کا بھی بہت مثبت رول ہے کہ ان دو ممالک کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کم ہو جائیں. پاکستان کا بھی بہت بڑا ڈیلیگیشن گیا، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ پوری ایرانی قوم اپنے شہید لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے باہر آ گئی، اور انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ آپ جس رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ پوری قوم اس رجیم کے پیچھے کھڑی ہے. یاد رکھیے گا، جنگیں قومیں لڑتی ہیں، فوجیں نہیں لڑتی، اور ایرانی قوم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی اسٹریٹجی اس پوری جنگ میں دکھائی، اپنا ہرمز کو بند کرنا، ڈرونز کا استعمال. سلام ہے ایرانی قوم کو، جس طرح سے انہوں نے دنیا کی سپر پاور کو ٹکر دی اور ان کو گھٹنوں پر لیا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جنگ کے معاملے میں ایرانیوں کا موقف اصولی ہے، اسی طرح مذاکرات کے معاملے میں بھی ان کا موقف اصولی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ MOU کے تمام نکات پر عمل درآمد کرے گا تو ہم بھی مکمل عمل درآمد کریں گے. اگر امریکہ جنگ مسلط کرے گا تو ہم جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. یہ بات کی ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سید باقر کالیباف نے. ملاحظہ کیجیے. We are determined to uphold the Memorandum of Understanding. In other words, we are engaged in dialogue. But if they refuse to implement what has been agreed through dialogue, we are prepared for war. We will respond. حقیقت یہ ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کو بہت ہلکا لے لیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ 4 دن میں ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، اور اب 4 ماہ میں بھی نہیں جیت سکے. اور جنگ سے پہلے اپنا ہرمز کھلی ہوئی تھی، اب وہ بند ہے. دنیا میں آئل کی شارٹیجز ہو رہی ہیں اور بہت سارے اقتصادی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا نقصان نہ امریکہ کا ہے نہ ایران کا ہے، بلکہ سب سے بڑی کیجولٹی اس جنگ کی گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے. وہ اسرائیل جو خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم نیل سے فرات تک اپنے ملک کی بارڈرز بڑھا لیں گے، وہ اسرائیل آج لبنان میں بہت شدید مسائل میں گھرا ہوا ہے. لبنان کے جو ڈرونز ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت خوش ہوں گے کہ یہ جنگ بند ہو جائے
اور ہمیں کچھ ٹائم ملے تیاری کر کے ہم آئیں، کیونکہ اس حالات میں تو اسرائیل اور امریکہ مل کے بھی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ انہوں نے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، اور پھر کیا دیکھا کہ پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور وہ رجیم اب بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایران دنیا کی چوتھی بڑی طاقت بنتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیوٹ رپورٹ، میں ہوں سلیمان ملک۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔